لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي اشبہ الناس بی خلقا و خلقا. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. حضرات محترم، ابتدائے سخن میں آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور اشفاق حسین زیدی اور مرحومہ و مغفورہ خاتون جہاں زیدی، ان 2 مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. اذان محترم، یہ 18 مجالس کا سلسلہ جو 40 کے دن سے شروع ہوا ہے اور جن مجالس میں آپ سبھی حضرات نے گزشتہ 5 شبوں میں شرکت فرمائی، اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ان 5 دنوں میں آپ کے درمیان چند باتیں عرض کرنی ہیں اور پھر یہ سلسلہ میرے بعد بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، جن میں بھی آپ سبھی کثیر تعداد میں شریک ہوتے رہیں گے. جس موضوع کو مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع یقیناً آپ نے اشتہار میں پوسٹر میں دیکھا ہوگا اور اسی سے آپ نے یہ بات محسوس کر لی ہوگی کہ موضوع دینے والے انسان نے بڑی ہی محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس بات کے مد نظر کہ یہ تاریخیں جو آج سے جن مجلسوں کو میں شروع کر رہا ہوں، یہ تاریخیں اس عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہیں کہ جن کی شہادت بھی انہی 5 دنوں کے درمیان آ رہی ہے. اور آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ ان 5 دنوں کے درمیان تقریباً 10 یا 11 واقعات ہیں کہ جو عالم اسلام میں رونما ہوئے ہیں، کہ جن میں اکثریت کا تعلق خود ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے. اور اس بنا پر ان تاریخوں کا ایک خاص رشتہ ہمارے رسالت مآب سے ہے. اور یہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ حضور ختمی مرتبت کی مشابہت اس آخری امام سے،
کہ جنہیں بشریت منجی عالم بشریت کے نام سے جانتی ہے، ان سے جو شباہتیں ہیں، سملیرٹیز ہیں، انہیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ جتنی میرے لیے توانائی اور طاقت ہوگی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تقریباً 24 شباہتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان 24 شباہتوں کو اگر بالتفصیل بیان کیا جائے تو یقیناً 18 مجلسوں میں یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا، اور بالخصوص اگر مجھے 5 دن میں اسے مکمل کرنا ہو تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 1 سے 2 شباہتیں ہر روز آپ کی خدمت پہ پیش کی جائیں، تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ جنہیں اللہ نے آخری نبی بنایا ان کی کتنی شباہت اپنے اس وارث سے ہے کہ جنہیں اللہ نے آخری امام بنایا ہے۔ شاید آپ نے اس عنوان میں کہ جو میرے موضوع کے طور پہ آپ کے سامنے آیا ہوگا، اس میں یہ لفظ دیکھا ہوگا کہ جس میں 2 لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے، خاتم الانبیاء کی شباہت خاتم الاوصیاء کے ساتھ۔ یہ 2 القاب ہیں کہ جن 2 القاب پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے، اور شاید اسی پر آج میری، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ خود ایک شباہت ہے، یہ خود ایک سملیرٹی ہے کہ دونوں کو اللہ نے خاتم بنایا ہے۔ البتہ خاتم کس کے ہیں یہ ایک اہم بحث ہے جس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے آپ کو اس کائنات کی پہلی مخلوق بنایا ہے۔ سب سے پہلی ذات جنہیں اللہ نے عالم انوار میں خلق کیا وہ ہمارے پیغمبر اکرم کی ذات گرامی قدر ہے۔ یہ البتہ اللہ کا انتظام ہے کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور امیر المؤمنین علی کے لیے فرمایا کہ ہم دونوں کو اللہ نے ایک نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کی یہ عظمت ہے کہ جس ذات کو اس کائنات میں نور اول بنایا، ان کو اس طرح سے کہ 2 ذوات ہیں کہ جن کے مجموعے کو ایک نور کی شکل دیا ہے۔ یہ ایک بحث ہے کہ جس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اپنے موضوع پہ جلدی جلدی مجھے آنا ہے۔ جن کو پروردگار نے پہلی مخلوق بنایا انہیں اس کائنات میں سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں قرار دیا۔ سب سے آخر میں پروردگار نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کے لیے کائنات کو خلق کیا انہیں پروردگار سب سے پہلے بھیجتا، لیکن نہیں، ان کے لیے انتظام اور اہتمام یہ ہے کہ آپ کو سب سے آخر میں اس کائنات میں بھیجا۔ کہ جو روایت موجود ہے تب بظاہر جہاں تک مجھے آپ کا تفسیر نور الثقلین میں ہے یا کسی اور تفسیر میں، میرے ذہن میں تفسیر نہیں ہے، اگر آپ حضرات چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں وہ ریفرنس بھی پیش کر دوں گا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نبوت کی عمارت کو تعمیر کیا، لیکن اس نبوت کی عمارت میں وہ آخری اینٹ کہ جس کے ذریعے سے یہ عمارت کو مکمل کرنا تھا اور جس پر یہ ساری نبوت کی عمارت ٹکی ہوئی تھی، اسے پروردگار نے شروع میں نہیں بلکہ آخر میں رکھا تاکہ لوگ انتظار کرتے رہیں کہ وہ ذات آ جائے تاکہ یہ نبوت مکمل ہو جائے۔ اللہ نے ذات پیغمبر کو سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا ہے، سب سے آخر میں، اس اعتبار سے کہ نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات پہ آ کر مکمل ہوا، یہاں تک کہ پروردگار نے اس بات کا صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ، صلوات بھیج دیجئے، رسالت مآب کی حدیث ہے کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو میرا نام سننے کے بعد صلوات نہ بھیجے اور اللہ سے امید رکھے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ شاید اگر آپ نے ہماری مجلسیں سنی ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں جب معصومین کا نام لیتا ہوں تو اس انداز میں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں صلوات بھیجیں۔ القاب کی الگ بات ہے، القاب کے موقع پر شاید ممکن ہے کہ میں روانی میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن جس موقع پر فضائل میں
اہل بیت اطہار اور رسالت مآب کا نام آئے اور ٹھہرے ذاکر تو ضرور آپ کو صلوات بھیجنی چاہیے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اب وہ وہاں تک میں نے آیت پڑھی تھی کہ جہاں پر میں رکا تھا اور آپ سے صلوات پڑھنے کے لیے کہا تھا. اس کے آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں میرے پیغمبر کسی کے والد نہیں ہیں. البتہ یہ خود ایک فصاحت ہے. من رجالکم قرآن مجید نے کہا ہے تم مردوں میں کسی کے بھی پیغمبر والد نہیں ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ افراد، جناب زید کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو رسالت مآب نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا، اور بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو رسالت مآب کا بیٹا ماننے لگے تھے. حضور اکرم کو اپنا والد یہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے پروردگار نے اس بات کو لوگوں کے درمیان واضح کر دیا کہ پیغمبر کسی کے والد نہیں ہیں. اور اب جب پیغمبر اسلام اپنے بیت الشرف میں واپس پلٹے، مسجد میں آیت نازل ہوئی ہے، اپنے بیت الشرف میں واپس آئے، بیٹی نے جیسے ہی دیکھا سلام کیا، اور سلام میں جو لقب استعمال کیا وہ بابا کا نہیں رسول اللہ کا لقب تھا. اس لیے کہ اگلا فقرہ اس آیت کا یہ کہ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ میرے پیغمبر اس دنیا میں کسی مرد کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور نبیوں کا خاتم ہیں. یہ آیے شریفہ چونکہ جناب سیدہ تک پہنچی، آپ نے فرمایا کہ السلام علیک یا رسول اللہ. رسالت مآب کو یہ لقب بے پناہ پسند تھا. شاید اس سے پہلے بھی ایک بار ذکر آ چکا ہے کہ حضور اکرم کو لفظ رسالت اور رسول بے پناہ پسند ہے. اس کے اسباب ہیں، اس تفصیل مجھے نہیں جانا ہے. لیکن جب بیٹی کی زبان اطہر سے اپنے لیے رسول اللہ کا لفظ سنا تو بقیہ کے منہ سے سننا اور ہوتا ہے، بیٹی کے منہ سے سننا اور ہوتا ہے. آپ کو تو اور خوش ہونا چاہیے. انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے اگر کوئی اچھی بات سنے تو اور اچھا لگتا ہے. جناب سیدہ سے زیادہ تو کسی سے محبت نہیں ہے، لیکن رسالت مآب کی پیشانی پہ بل آ گئے. بیٹا مجھ کو تم نے رسول کہہ کر پکارا، بابا نہیں کہا. کہ یا رسول اللہ ابھی مسجد میں آپ نے اس آیت کا ذکر فرمایا ہے کہ پیغمبر کسی کے والد نہیں ہیں. حضور اکرم نے فرمایا کہ بیٹا اس آیت کا تعلق امت سے ہے، تم ان میں شامل نہیں ہو. تم مجھے بابا کہو گی تو مجھے اچھا لگے گا. جس موقع کے اوپر اسی فدق کے لیے جناب سیدہ عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا مسجد میں آئی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہیں، آپ نے بھری مسجد میں واحد اور اکیلی ذات ہیں کہ جو یہ جملہ کہہ سکتی ہیں، اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکی جملہ. فرمایا تھا کہ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. یہ جملہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا پوری امت مسلمہ میں. اکیلی سیدہ ہیں. فرمایا کہ جان لو کہ میرا نام فاطمہ ہے، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. یہ نہیں کہا ہے. فرمایا ابی محمد، میرے والد پیغمبر ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. یہ کہنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں یہ عظمت پیغمبر کو واضح کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ پیغمبر میرے والد یا میرے بابا ہیں یہ جناب سیدہ اپنی عظمت کو واضح کر رہی ہیں. پوری امت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسالت مآب میرے والد ہیں. یہ صرف سیدہ کہہ سکتی ہیں. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کا دعویٰ کرنا اور ہے، بیٹی کا ہونا اور ہے. اس بھری مسجد میں کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رسالت مآب آپ کے بابا ہیں، جبکہ قرآن نے منع کیا ہے. قرآن نے امتیوں کو منع کیا ہے، بیٹی کو منع نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد کہ یہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین. میں اسی لقب تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. رسالت مآب کے القاب میں ایک لقب ہے خاتم. یہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے خاتم، ایک ہوتا ہے خاتم. البتہ خاتم کے معنی الگ ہیں، خاتم کے معنی الگ ہیں، لیکن خاتم کے معنی بھی وہ بیان کیے گئے ہیں جو خاتم کے معنی ہیں. خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا،
مکمل کرنے والا، کمپلیٹ کر لینے والا۔ مثال کے طور کے اوپر مجلس جس موقع کے اوپر ختم ہو جائے اور مجمع نکلنے لگے، جو آخری فرد نکلے گی اسے کہا جائے گا یہ خاتم ہے۔ دسترخوان پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آخری فرد کھا کر اٹھے گی کہا جائے گا یہ دسترخوان کے لیے خاتم ہے۔ خاتم اسے کہتے ہیں جو لاسٹ میں، سب سے آخر میں کام کو مکمل کرے۔ رسالت مآب خاتم اس معنی میں ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کیا ہے، مکمل کیا ہے، لیکن ایک اور معنی ہے جو خاتم کے ہیں۔ آپ حضرات یہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس کو خاتم کہا جاتا ہے۔ یہ انگوٹھی آج آپ ایک کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، گزشتہ زمانے میں یہی انگوٹھی ہے جو دو کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایک خود انسان کے لیے، چونکہ ظاہر ہے کہ میں یہ بھی عرض کر دوں، بات آ گئی ہے، اسلام میں جو انگوٹھی کا تصور ہے وہ مستحب کے طور پہ ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فلاں نگ پہن لیں گے تو تجارت میں اتنا فائدہ ہوگا، فلاں چیز پہن لیں گے تو اتنے فائدے ہونے لگ جائیں گے، اور برعکس بھی ہے، فلاں انگوٹھی پہنی تھی، فلاں نگ پہنا تو مولانا صاحب بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ایسا۔ پتھر کو پروردگار نے جمادات میں رکھا ہے، جمادات سے اللہ نے انسانوں کو اشرف رکھا ہے۔ نیچے والی شے اوپر والے پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اوپر والے نیچے والے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پتھر ہماری قسمت نہیں بدلے گا، ہم پتھروں کی قسمت بدلیں گے۔ یہ تصور ہی عجیب ہے۔ یہ ہمارے وہاں یہ کلچرل پرابلم ہے کہ جو ہمارے اس جگہ رہنے کی بنا پہ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ یہ انگوٹھی ہے کہ جس کو آج انسان استحباب کے لیے پہنتا ہے، مستحب ہے اس لیے ہمیں پہننا ہے، ورنہ اور کوئی استعمال نہیں ہے۔ بقیہ اور لوگ ہیں زینت کے لیے پہنتے ہیں، کہ جو ہے بہرحال انگوٹھی کو زینت کے لیے بھی استعمال کیا گیا، لیکن ایک اور استعمال گزشتہ زمانے میں تھا۔ وہ کیا استعمال تھا؟ گزشتہ زمانوں میں انسان جب کسی کو خط لکھتا تھا، لیٹر لکھتا تھا، تو اس زمانے میں آج کے دور میں دستخط ہوتی ہے۔ اس زمانے میں یہ دستخط کا دستور نہیں تھا۔ انسان کو یہ بتانے کے لیے، شخصیتوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میرا یہ خط یہاں پر مکمل ہو گیا، اس خط کے مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی اس انگوٹھی پر جو بھی تحریر ہو اس انگوٹھی کو مہر کے طور پہ لگا دیا جاتا تھا۔ یہ انگوٹھی مہر کا کام اس لیے کرتی تھی کہ پتہ چل جائے کہ اب خط یہاں پہ آ کے مکمل ہو گیا ہے، یہ لیٹر یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر اس کے نیچے کوئی کچھ لکھنا چاہے تو وہ جو کچھ بھی نیچے لکھا ہوگا وہ اس کی تحریر نہیں ہے کہ جس نے اس خاتم سے اوپر لکھا ہے۔ جو کچھ بھی خاتم کے نیچے ہوگا اس کا تعلق خاتم سے اوپر والے سے نہیں ہوگا۔ اب آپ متوجہ ہوئے، اللہ نے تمام نبیوں کے درمیان ہمارے پیغمبر کو خاتم بنایا ہے۔ اس کے معنی ہے یہاں تک جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی نیا نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے۔ جتنا منصب اللہ نے نبوت کے طور پہ دینا تھا وہ رسالت مآب کو دیا ہے۔ اب یہ خاتم النبیین، البتہ عرض کیا میں نے کہ خاتم کو خاتم کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ ہے کہ جو نبوت کو مکمل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ یہاں تک آپ متوجہ ہوئے۔ میں دوبارہ اس موضوع پہ واپس آؤں گا، لیکن ابھی آگے بڑھ کے میں عرض کر دوں جو شباہت پائی جا رہی ہے۔ دو روایتیں ہیں ہمارے وہاں، جن دو روایتوں میں یہی لفظ خاتم کو استعمال کیا گیا ہے ہمارے آخری امام کے لیے۔ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آخری امام کو خاتم الاوصیاء کہا گیا ہے، اور دوسری روایت میں خاتم الائمہ کہا گیا ہے۔ خود سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ کی جو توقیع، آپ کی جو حدیث مبارک ہے اس میں جس موقع کے اوپر طریف نے آپ سے ملاقات کی، خادم ہے، یہ ہمارے 11ویں امام کے خادم ہیں، اور بظاہر یہ روایت امام کی 5 سال کی عمر مبارک سے پہلے کی۔ البتہ دو روایتیں طریف کی، لہٰذا دونوں میں مل نہ جائے بات، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بظاہر جو میں روایت عرض کر رہا ہوں یہ روایت بظاہر 5 سال کی عمر مبارک حضرت کی نہیں ہے، اس سے پہلے کی روایت ہے۔ طریف کہتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت میں پہنچا، ابھی کم سنی ہے، بچپنا ہے، مولا نے مجھے دیکھا، مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے ہری کرسی لے کے آؤ۔ یہ ہری کرسی ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ کہتے ہیں طریف کہ میں
کرسی کو لے کے حضرت کے لیے آیا. حضرت نے کرسی پہ تشریف فرما ہونے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی وہ جو دوسری روایت ہے وہ بچپنے میں زیادہ کم سنی کی ہے. یہ روایت تقریباً 5 سال کے آس پاس کی ہے. مولا نے اس موقع کے بعد فرمایا طریف سے اتعرفنی یا طریف, طریف مجھے پہچانتے ہو؟ اچھا گھر کے غلام ہیں, گھر کے خدمت گزار ہیں. انہوں نے کہا مولا میں تو آپ کو پہچانتا ہوں. پوچھا میں کون ہوں؟ کہا انت سیدی وابن سیدی, آپ میرے آقا ہیں اور آقا زادے ہیں, میں اس گھر کا غلام ہوں. آپ میرے آقا اور مولا 11ویں امام کے بیٹے ہیں, آپ بھی میرے آقا ہیں. مولا نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں, میں 11ویں امام کا بیٹا ہوں یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں. مولا سے طریف کہتے ہیں مولا پھر آپ کیا فرماتے ہیں سیدی مولائی؟ آپ فرمائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس موقع پہ 12ویں امام نے فرمایا کہ انا خاتم الاوصیاء, میں اللہ کی بارگاہ سے جتنے بھی وصی آئے ہیں ان سب کا خاتم ہوں. یعنی اب میرے بعد کوئی اللہ کی بارگاہ سے وصی نہیں آنے والا ہے, میں آخری نمائندہ پروردگار ہوں. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وَبِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشِيعَتِي, میرے ہی ذریعے سے پروردگار میرے خاندان والوں اور میرے شیعوں سے تمام بلاؤں کو دور کر دے گا. یعنی اس کے معنی ہے جس کو اللہ روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بناتا ہے وہ اپنے زمانے کا مشکل کشا ہوتا ہے. ساری مشکلات کو پروردگار میرے ذریعے سے حل کر دے گا. یہ ایک روایت. دوسری روایت ہے کہ جو حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی وہ مشہور حدیث کے جس میں آپ نے یہ جملہ فرمایا, سرکار امیر المؤمنین آپ کے سامنے موجود ہیں, اصحاب کا مجمع ہے, فرمایا کہ انا انی نبی, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں, وعلی وصی, اور علی میرے وصی ہیں. اس کے بعد فرماتے کہ الا ان خاتم الائمہ منی, جو آخری اماموں کے درمیان آخری امام ہوگا, جو خاتم ائمہ ہوگا, وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا القائم المہدی کے, جن کے 2 لقب ہوں گے. ایک لقب وہ پہلا لقب کہ جس پر قیام کے لیے کہا گیا, اور دوسرا لقب حضرت کا وہ کہ جو ہمارے درمیان بہت مشہور ہے کہ حضرت کا نام یہ لقب مہدی ہے. رسالت باب فرما رہے ہیں کہ یہ 2 لقب رکھنے والے خاتم الائمہ یہ میرے خاندان سے ہیں. آپ نے غور فرمایا یہ دونوں تقریباً یہ لفظیں خاتم الائمہ اور خاتم الاوصیاء یہ دونوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ اللہ نے جو ائمہ اطہار بنائے ان کے درمیان آخری شخصیت ہمارے امام کی ہیں, اور اللہ نے جتنے وصی اس دنیا میں بھیجے ان سب کے درمیان جو خاتم کی شخصیت ہیں, آخری شخصیت ہیں, وہ ہمارے آخری امام ہیں. لیکن ان دا بریکٹ میں یہاں پہ عرض کر دوں, لہٰذا چونکہ آج مقدماتی گفتگو لہٰذا یہ باتیں عرض کر دینا ضروری ہیں. دیکھیے خاتم الاوصیاء یہ وہ لقب ہے کہ جو 2 اماموں کا ہے. خاتم الاوصیاء 2 اماموں کا لقب ہے. ایک آخری امام کا ٹائٹل ہے کہ جو خود حضرت نے فرمایا ہے, اور اسی طرح سے یہ خاتم الاوصیاء امام اول سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے بھی القاب میں ایک لقب خاتم الاوصیاء ہے. سید الاوصیاء بھی ہے, خاتم الاوصیاء بھی ہے, اور یہ روایت میں بھی آیا ہے. سرکار امیر المؤمنین کو گزشتہ جتنے بھی اللہ کی بارگاہ سے وصی آئے ہیں ان سب کے درمیان خاتم بنایا گیا ہے. اور اسی طرح سے ائمہ اطہار کے درمیان جو آخری وصی ہیں ان کو پروردگار نے بھی خاتم قرار دیا ہے. یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ بعد میں کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا نہ ہونے پائے. اللہ نے آخری رسول کو خاتم النبیین بنایا اور آخری امام کو خاتم الائمہ اور خاتم الاوصیاء بنایا. وجہ کیا ہے؟ سلسلہ نبوت ٹھہر گیا رسالت ماپ پہ آ کے, سلسلہ امامت ٹھہر جائے گا آخری امام پر. یہ دونوں اپنے اپنے زمانے کے حساب سے خاتم ہیں, لیکن ایک امتیاز ہے ان 2 عظیم شخصیتوں کا. آپ بہت سے ایسے افراد ہوں گے آپ کے درمیان کہ جن کے بیٹے فورن چلے گئے ہوں گے, بہت سے ایسے افراد.
آپ جس زمانے میں وہ آپ کا بیٹا یہاں پہ پڑھائی کر رہا تھا، آپ نے کیا پیارا کمرہ اس کا سیٹ کیا ہوگا. میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے کمرہ سیٹ کر رہا ہوں، بڑا پیارا کمرہ سیٹ کیا آپ نے، بہترین قسم کا اے سی لگایا، بہترین قسم کے ڈنلپ کے گدے لا کر دیے، اچھا سا بیڈ اس کے روم میں رکھا، ٹیبل رکھ دی گئی، چیئر رکھ دی گئی، پڑھائی کرے، ہر طرح کی فیسلٹیز اس کے کمرے میں موجود ہیں. لیکن ایک دن یہی بیٹا اپنے اس گھر سے ترقی کرتے ہوئے اس ہندوستان سے نکل کے مثلا لندن چلا گیا. جس زمانے میں وہ اپنے کمرے میں رہتا تھا، آپ اس کے کمرے میں کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ مثلا لائٹ نہ جل رہی ہو، اے سی نہ چل رہا ہو، مثلا اس کی ٹنکی میں پانی نہ ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کا واش روم کتنا صاف ستھرا، اس کا کمرہ ہمیشہ دھول سے صاف. لیکن اب آپ اس کے گھر چلے جائیے، اس کے روم میں چلے جائیے، لائٹس آف ہیں، اے سی نہیں چل رہا ہے، ہو سکتا ہے ٹنکی میں پانی بھی نہ بھرا جائے، ہو سکتا ہے کہ گدے رکھے تو ہیں لیکن اس پہ دھول پڑی ہے. کیوں؟ جس کے لیے سجایا تھا وہ بیٹا چلا گیا. ہے نہیں توجہ؟ اس کے معنی ہے کہ جس کے لیے سجایا گیا ہو وہ اگر نہ رہے تو پھر اس کمرے کی رونق اٹھ جاتی ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو کس کے لیے سجایا؟ اپنے اس پیغمبر کے لیے کہ جنہیں خاتم النبیین سید المرسلین بنایا. تو اے میرے پروردگار، اگر یہ آسمان کے اوپر چاند سورج، یہ آسمان کے اوپر ستارے، یہ زمین کے اوپر ساری چیزیں، سارے انسان، سارے درخت، ساری رونق اس بنا پر ہے کہ ہمارے پیغمبر کے لیے سب کچھ کیا گیا، تو پھر پروردگار جب سن 11 ہجری میں پیغمبر زمین سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس کائنات کو تو ویران ہو جانا چاہیے. پھر یہ سورج کیوں چمک رہا ہے؟ پھر یہ چاند کیوں روشنی دے رہا ہے؟ پھر یہ ستارے کیوں ٹمٹما رہے ہیں؟ پھر یہ زمین کے اوپر کیوں درخت دکھائی دے رہے ہیں؟ پھر یہ زمین پہ کیوں پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں؟ پھر یہ انسان کیوں گردش کر رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، میں نے پیغمبر کو دنیا سے بلایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے بلا لینے کے بعد مجھے دنیا کو ختم کر دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ خود صاحب نبوت پیغمبر گیا ہے لیکن وارث پیغمبر زندہ ہے. جب تک یہ وارث پیغمبر روئے زمین پر رہیں گے تب تک یہ زمین کی رونق باقی رہے گی. اور اسی لیے اس آخری امام کی آمد پر یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے. آخری امام کے آنے کا انتظار سب کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح، البتہ گفتگو آئے گی، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے کل اسی مکہ معظمہ ہی میں نہیں بلکہ سارے علاقوں میں ایک ایسے پیغمبر کا انتظار ہو رہا تھا کہ جو آئیں اور انسانیت کو ظلم و جور سے بچا لے جائیں. اسی طرح سے آخری امام کا بھی گفتگو آئے گی. میں آج اس موضوع تک آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا، میں خاتم کی گفتگو پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں. پروردگار نے یہ ساری کائنات اس پیغمبر کے لیے اس کائنات کو بنایا، لیکن اس کائنات کو بقا دی ہے وارثان پیغمبر کے ذریعے. یعنی وجود ہمارے آخری پیغمبر کی بنا پر ہے، بقا آخری وصی کی بنا پر ہے. یہ اصل امتیاز ہے. ان دو شخصیتوں کی بنا پر آج ہم اس روئے زمین پر باقی ہیں. اگر پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور اگر خاتم الاوصیاء نہ ہوتے تو پھر یہ کائنات باقی نہ رہ جاتی. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں اپنے پیغمبر کو دی ہیں وہی تقریباً ذمہ داریاں ان کو دی ہیں کہ جو خاتم الاوصیاء ہیں. یہ میں جملہ کیوں کری؟ دوسری شباہت چونکہ اس خاتم سے متعلق لہٰذا عرض کر رہا ہوں. اللہ نے اسی سورہ جمعہ میں اپنے پیغمبر کے لیے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. پہلی ذمہ داری کہ پیغمبر ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ. دوسری ذمہ داری ان سب کا تزکیہ کریں، ان سب کو پاک صاف کریں. اور تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اس کتاب کی تعلیم دیں. اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. چوتھی ذمہ داری حکمت سکھائیں. یہ چاروں ذمہ داری جو پروردگار نے آخری پیغمبر کو دی،
ان کے وارث کی بھی یہی تقریباً ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ وہ خاتم الاوصیاء ہیں، اس قید کے ساتھ، اس لیے کہ وہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید تک بشریت کا ذہن پہنچ جائے، لہٰذا اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ ہر نبی آ رہا ہے تاکہ بشریت کے ذہن کو آمادہ کیا جائے کہ بشریت اس کتاب کو اٹھانے، اس کتاب کو سننے، اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لے کہ جس آخری کتاب کو اللہ زمین پہ بھیجنے والا ہے۔ اسی لیے کتابیں آئیں، لیکن ان ساری کتابوں کو پروردگار نے ایک محدود وقت کے بعد اٹھا لیا۔ آج وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، آخری کتاب کو پروردگار نے بھیجا۔ کتاب اتنی عظیم ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کے لیے سب سے عظیم پیغمبر کو بھیجا۔ ان سے بڑی کوئی ذات کائنات میں نہیں ہے۔ بشریت کی عقلیں اس عروج تک آ چکی ہیں کہ وہ پیغمبر کی باتوں کو سمجھ سکیں، پیغمبر کی باتوں کو درک کر سکیں اور ان پیغامات کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس لیے اب قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات آپ بتائیے، معجزہ صاحب معجزہ نبی کے پاس ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ آج آپ دنیا میں کہیں دکھا دیجئے جو عصا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، آج کہیں ہے؟ البتہ ہے، آخری امام کے پاس ہے، لیکن ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں دکھا دیجئے کہ جناب عیسیٰ کا جو معجزہ طبابت کا تھا، وہ آج طبابت کا یہی انسان کو علاج کے ذریعے سے شفا دے دینے کا معجزہ، یہ آج دکھا دیجئے کہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس مذہب کے پاس چلے جائیں گے جو جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جناب یوسف ان کے حسن کا معجزہ تھا، لیکن آج دکھا دی، ایک سے ایک حسین و جمیل ہوں گے، لیکن جناب یوسف کا حسن آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ جناب آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خوش الہانی کا معجزہ دیا تھا اپنے نبی کو۔ وہ جو معجزہ پروردگار عالم نے دیا، کیا وہ معجزہ آج کسی کے پاس ہے؟ اچھی سے اچھی آواز ہوگی، لیکن وہ معجزہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ہر نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ چلا گیا، لیکن ایک معجزہ ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے لیکن آج تک باقی ہے، ایک معجزہ۔ ورنہ حتیٰ پیغمبر اسلام کے پاس بھی اور معجزے تھے، وہ سارے معجزے پیغمبر اسلام کے ساتھ گئے، یہ ایک معجزہ ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اچھا ایک جملہ اور عرض کر دوں پھر واپس آؤں اسی بات پر۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معجزہ تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن معجزے کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، لیکن وہ شے اپنی کیفیت پہ باقی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آج ہو سکتا ہے آپ کسی چھڑی کو اٹھا کر کہیں کہ یہی وہ چھڑی ہے جو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، ہم تو نہیں انکار کر سکتے، نہ آپ دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں نہ ہم انکار کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو آپ سے کہیں گے کہ اگر ٹھیک ہے یہی وہ چھڑی ہے تو آپ ذرا اس چھڑی سے کہیے کہ یہ سانپ بن جائے، بنے گی؟ نہیں بن سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر واقعاً کتاب کو اللہ کو پیغمبر اسلام کے بعد باقی رکھنا تھا تو کم از کم اس کے معجزے کو اٹھا لیا ہوتا۔ اس کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید کرے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ جن اور انس مل کر پیٹھ جوڑ کر بیٹھ جائیں اور اس قرآن کا جواب لانا چاہیں، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کے جیسا قرآن لانا چاہیں، یہ قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ سن 11 ہجری میں رسالت مآب جب دنیا سے جا رہے تھے، کم از کم اس آیت ہی کو اپنے ساتھ لیے جاتے کہ میں قرآن تو تمہارے درمیان قرار دے رہا ہوں، لیکن اس قرآن کا جو اصل معجزہ ہے کہ کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے، میں اس کو ہٹائے لیتا ہوں۔ اب تم کوشش کرو، شاید ممکن ہے تم جواب لے آؤ، لیکن نہیں، نہ قرآن کو اللہ نے اٹھایا
نہ قرآن کے اعجازی کیفیت کو، قرآن کے معجزے کو پروردگار نے اٹھایا۔ وجہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، اگر پیغمبر جا رہے تھے تو یا معجزے کو واپس لے لیتا یا معجزے کی اصل کیفیت کو ہٹا لیتا، لیکن پروردگار کی بارگاہ سے جواب آئے گا تم یہ نہ بھولو کہ معجزہ ہمیشہ کسی اللہ کی طرف سے منصب کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی ایسا وارث پیغمبر ہے کہ جن کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ضروری ہے۔ یہ قرآن اسی لیے آج تک معجزہ ہے کہ اس خاتم الاوصیاء کی امامت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ وہ جو ذمہ داری اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی، سب سے پہلی ذمہ داری کہ پیغمبر کتاب کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، کہ آخری وصی کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ تلاوت جب ہوگی تو اس کا انداز ہی الگ ہوگا، لوگ مسحور ہو جائیں گے۔ البتہ یہ آخری امام کے لیے روایت نہیں ہے، لیکن بقیہ ائمہ اطہار کے لیے روایت ہے کہ جس موقع کے اوپر ائمہ اطہار نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر امام معصوم کی آواز سننے کے لیے آتے تھے۔ دیکھیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے وہاں، جب آپ کسی کام سے بازار سے واپس آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں وزنی تھیلی ہے، مثلاً آپ 5 کلو کا کوئی سامان، 6 کلو کا کوئی اور سامان، 10-12 کلو کا سامان لیے ہاتھ میں چلے آ رہے ہیں، اور اچانک آپ کا کوئی دوست راستے میں آ گیا، آپ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اگر یہ محسوس کریں کہ یہ کھڑے ہو کے بات کرے گا تو پہلا کام کیا کریں گے؟ وہ دونوں تھیلی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وزن محسوس ہو رہا ہے، آپ اٹھا کے نہیں کھڑے رہ سکتے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن آپ سنیں گے اسی مدینہ طیبہ میں جس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام جب آپ اپنے بیت الشرف میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو گھر کے سامنے سے گزرنے والے یہ مشکیزہ بردار، دیکھیے مشکیزہ وزنی ہوتا ہے، اس میں جو پانی بھرا ہوتا ہے خود اس کا وزن اچھا خاصا ہوتا ہے۔ یہ جو صبح میں اس زمانے میں یہ مشکیزہ بردار ہوتے تھے کہ جو مشکیزے کے ذریعے سے لوگوں گھروں میں پانی پہنچاتے تھے، جب مولا کے بیت الشرف کے سامنے سے گزرتے تھے، مشکیزہ کوئی دوش پہ رکھے کوئی سر پہ رکھے ہوئے ہے، اتنی بھی توجہ نہیں کہ اس مشکیزے کو زمین پہ اتار دیں پھر کھڑے ہو کے امام کے قرآن کی آواز سنیں، بلکہ اسی انداز میں اس وزن کو اپنے اوپر لیے ہوئے امام کی آواز سنتے تھے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ اس کے معنی ہے وہ اپنے وزن کو بھول جاتے تھے، اتنی زیادہ دل نشیں امام کی آواز ہوتی تھی۔ امام معصوم جب قرآن پڑھیں گے، یہ آخری امام کا بھی قرآن واقعی طور پہ بشریت کے لیے معجزہ ہوگا، لوگ کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت میرا تقریباً پورا ہو رہا ہے، کہ جب آخری امام تشریف لائیں گے تو کس طرح سے یہ چاروں چیزیں کہ جن کے لیے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ان چاروں چیزوں تک اس امت کو لے کر آئیں گے۔ لیکن ایک مرحلے تک میں آپ کو لے کے آؤں اور اس کے بعد گفتگو کو آج کی مکمل کروں، بقیہ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ نے جو آخری امام کو اس روح زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے قرار دیا ہے، وہ سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں اپنے جد رسالت مآب سے۔ وہ جو حدیث میں نے عرض کی، البتہ طویل حدیث ہے، میں نے درمیان کے فقرے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کیے تھے، شاید پرسوں کی تقریر میں گفتگو آئے گی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، آخری امام کے لیے میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، اشبہ الناس بی، سب سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھتا ہے، خلقاً و خلقاً۔ یہ شاید کل گفتگو آئے گی کہ سب سے زیادہ مجھ سے شباہت ہے، خلقت کے حساب سے بھی، اخلاق کے حساب سے بھی، ان دونوں اعتبار سے۔ اور اسی لیے بعض افراد نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب آخری امام، البتہ یہ جملہ روایت میں نہیں آیا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آخری امام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی صورت کو دیکھ کر لوگ
رسول اللہ کو یاد کریں گے۔ اصل وارث اسے کہتے ہیں، اصل وارث اسے کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اوقات بیٹے کی اچھائیوں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ باپ کتنا اچھا تھا۔ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے انسان باپ کو یاد کرتا ہے، بیٹے کے کردار کو دیکھ کے باپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ وہ وارث پیغمبر ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ پیغمبر کو یاد کریں گے۔ مجھے یاد آ گیا، اسی مدینہ طیبہ میں 25 سال کا وقفہ گزرا۔ 25 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا وقت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی عمر مثلا 30 سال ہے، 5 سال پہلے کے بارے میں سوچے، جب 5 سال کے تھے 25 سال پہلے کوئی واقعہ یاد ہے؟ بہت مشکل ہے۔ 25 سال کے بعد اس مدینہ طیبہ میں جب مسجد پیغمبر میں ایک اللہ کے ولی نے نماز پڑھی اور امت نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز با جماعت پڑھی، تو ساری مسجد میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ آج 25 سال کے بعد ہم سب نے علی کے پیچھے نبی جیسی نماز پڑھی ہے۔ یہ اصل ہے۔ ایک جملہ اور میں کہتا چلوں، بات آ گئی ہے، یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں ایک اور بڑا المیہ عالم اسلام کا، میں نے عرض کیا 10-12 مناسبتیں ہیں ان تاریخوں میں، جن میں سے ایک وہ مناسبت بھی ہے کہ جس میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب مسجد میں تشریف لائے، جبکہ ایک صاحب مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کے نماز شروع کر چکے تھے، اور معاذ اللہ پیغمبر نے بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ یہ امت اتنا بھی نہیں عزت اور احترام کرنا جانتی کہ اللہ کا نمائندہ کسی غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جو صاحب منصب ہے، توجہ سنیے میرے لفظ کو، جو صاحب منصب ہے وہ اپنے علاوہ بقیہ منصب والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ ایک شخصیت ہیں، ان کے بعد کوئی شخصیت آنے والی ہے، ایک شخصیت ہیں، ان سے پہلے کوئی شخصیت گزری ہے۔ یہ جو صاحب منصب ابھی ہے وہ نہ پہلے والے منصب کے پیچھے نماز پڑھے گا نہ بعد والے منصب کے پیچھے۔ غیر معصوم کا تو ذکر ہی کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ وارث پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد نماز پڑھائیں گے اور ماضی کا نبی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، تاکہ یہ امت کو پیغام دیا جائے کہ جب نبی کے نماز اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نمائندے کو نماز پڑھا سکے، تو پھر ان جاہلوں کے اندر کیا ہمت کے رسول کو نماز پڑھا دیں۔ یہ تاریخیں رسالت مآب کے لیے بڑی سخت تاریخیں گزری ہیں، اور انہی تاریخوں میں بس میں نے اپنی آج کی بات کو گفتگو مکمل کر دیا۔ کل انشاءاللہ اگر مہلت رہی تو وقت کے اوپر گفتگو کو شروع کر کے زیادہ باتیں عرض کر لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہی وہ تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں شاید بظاہر آج کی یا کل کی تاریخ تھی کہ جس میں پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف لائے، اور اصل روایت یہ ہے حضور اکرم مسجد میں تشریف لائے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، آپ کو بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، اتنی کمزوری تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ کی شہادت کے اسباب کچھ ایسے تھے کہ آپ کے لیے بولنا بھی سخت ہو رہا تھا۔ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، لوگوں کے درمیان آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں عنقریب اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے واپس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب کے درمیان اتنا وقت گزارا، اگر کسی کا میری گردن پر کوئی حق ہو تو آئے آ کر مجھ سے وہ حق لے لے۔ سارا مجمع رو رہا تھا مسجد پیغمبر، یا رسول اللہ آپ کا ہماری گردن پہ حق ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے آپ کے اوپر۔ لیکن ان کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا اللہ کے رسول ایک حق میری گردن پہ ہے، بولو کیا حق ہے تمہارا؟ اچھا، رسالت مآب کے لیے جملہ سخت ادا کرنا، بولو کیا حق ہے تمہارا؟ کہتا ہے کہ آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور اس جنگ میں آپ نے اپنے ناقے کو جس موقع کے اوپر تازیانہ مارا،
وہ تازیانہ ناقے پر لگنے کے بجائے میری پشت پہ لگ گیا، جبکہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ رسالت مآب نے حتیٰ جانوروں کو مارنے کے لیے بھی کبھی تازیانہ نہیں اٹھایا ہے۔ عجیب پیغمبر رحمت اللہ عالمین کی گفتگو شاید کل یا پرسوں آئے، اس میں عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں۔ عجیب رحمت تھے پیغمبر اسلام، ایک دفعہ بھی آپ نے کسی انسان تو دور کی بات ہے، جانور کو بھی آپ نے نہیں مارا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے تازیانہ مارا اپنے ناقے کو، اور وہ تازیانہ ناقے کو لگنے کے بجائے میری پشت پہ لگا۔ حضور اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے آج تم اپنا حق لے لو۔ کیسے لوگے؟ کہ وہی تازیانہ آپ کی پشت پہ۔ آپ نے کہا بلال جاؤ، جا کر میری بیٹی کے پاس اچھا رسالت مآب کے پاس خود اپنا ایک تازیانہ تھا، جاؤ میری بیٹی سے جا کے تازیانہ لے آؤ۔ بلال کا بھی عجیب عالم تھا، زار و قطار رو رہے تھے بلال۔ آئے در سیدہ پہ آ کے کھڑے ہوئے، شہزادی آپ کے بابا نے مسجد میں اپنا تازیانہ منگوایا ہے۔ بلال رو رہے ہو؟ کہاں؟ کیوں منگوایا ہے؟ کہا اس لیے کہ مسجد میں ایک صحابی نے یہ کہہ دیا ہے کہ رسالت مآب نے تازیانہ مارا تھا کہ جو اس کے لگا ہے، آج وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے۔ اب سنیں آپ جو روایت کی لفظیں ہیں کہ سیدہ کے لیے اب بے چینی کا عالم یہ کہ قرار نہیں ہے سیدہ کو، بڑی ظاہر ہے کہ بابا کا حکم ہے، لہٰذا سیدہ نے تازیانہ تو بلال کو دیا، لیکن ایک جملہ کہا کہ بلال کہہ دینا اس صحابی سے کہ میرے بابا کمزور ہو گئے ہیں، بیمار ہیں۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ نے اپنے بیٹے حسن حسین 6 سال اور 7 سال کی عمر ہے، ان 2 شہزادوں سے فرماتی ہیں سیدہ جاؤ جلدی جاؤ مسجد پہنچو، اور اس صحابی سے کہہ دینا کہ ایک نہیں جتنے تازیانے مارنا چاہو ہماری پیٹھ پہ مار لو، لیکن ہمارے نانا کی پشت کے اوپر تازیانہ نہ مارنا۔ آئے یہ 2 شہزادے بھی مسجد میں آ چکے، عجیب ماحول ہے پوری مسجد کا، پوری مسجد میں ایک عجیب کوہرام کا منظر ہے۔ رسالت مآب نے اس تازیانے کو صحابی کے حوالے کیا، صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تھا تو اس موقع کے اوپر میری پشت پر کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا اگر آپ کے میں قصاص لوں تو ضروری ہے کہ آپ کی پشت پر بھی لباس نہیں ہونا چاہیے۔ رسالت مآب نے اپنی عبا کو ہٹایا، لیکن سنو گے عزاداروں، اب جیسے ہی رسالت مآب نے اپنی عبا کو ہٹایا پوری مسجد رو رہی تھی، وہ آگے پڑھا، آگے پڑھ کے رسالت مآب کے اس مہر نبوت کا بوسہ لینے لگا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لوں، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو تازیانہ ماروں، آپ نے زندگی میں کبھی تازیانہ کسی کو نہیں مارا ہے۔ لیکن سنو گے عزاداروں، یہ خبر جب سیدہ تک پہنچی ہے، جب دونوں شہزادے گھر واپس پہنچے ہیں، سیدہ رو رو کے عجیب عالم میں ہیں، مسلسل گریہ کر رہی تھیں، بے چینی میں اپنے گھر میں کبھی آگے جا رہی ہیں کبھی پیچھے آ رہی ہیں۔ میں کہوں گا اے سیدہ کسی نے رسول اللہ کو تازیانہ نہیں مارا تھا، لیکن آپ کی بے چینی کا یہ عالم تھا۔ ہاں رسول اللہ بیمار تھے، رسول اللہ کے نقاہت تھی، لیکن آپ اتنی بے چین تھی۔ ذرا کربلا میں آگے سجاد کو دیکھیے، بیماری کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی آگے آنے والا تازیانے مار رہا ہے، کبھی پیچھے سے آنے والا تازیانے لگا رہا ہے۔ سید سجاد پہ مسلسل تازیانے پڑھ رہے ہیں، اور میں کہوں گا اے سیدہ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر مسجد میں اپنے نانا کے سامنے کھڑے ہو جانا کہ تازیانے اگر پڑھنے ہو تو ہماری پشت کے اوپر پڑ جائے۔ ذرا کربلا میں سکینہ کے لیے بھی انتظام کر دیجئے، وہ ننھی سی بچی ہے جس پہ مسلسل تازیانے پڑھ رہے ہیں، اور ہر آنے والا کبھی تازیانہ لگا رہا ہے، کبھی تماچے مار رہا ہے، کبھی کانوں سے گوشوارے لے جا رہا ہے۔ شاید ننھی سکینہ نے اپنی دادی کو یاد کرتے ہوئے کہا
رہا ہو، اے دادی آپ نے مسجد میں انتظام کیا تھا، اپنی ننھی سکینہ کو بچا لیجئے۔ عالم یہ ہے سکینہ میدان کربلا میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دشمنوں کے درمیان ہر ایک جناب سکینہ کو تازیانے لگا رہا ہے۔ ننھی سی بچی آگے بڑھی، اچانک حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا اے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں نہر فرات کی طرف جا رہی ہوں، اس لیے کہ میرا چچا فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ کہا وہاں جا کے کیا کرو گی؟ کہتی ہے میرے دامن میں آگ لگ گئی ہے، میں اپنے چچا سے فریاد کروں گی۔ یہ کہنا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ آ جا میں اس آگ کو بجھائے دیتا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا، ننھی سی بچی نے خود کو زمین پہ گرا دیا۔ اے شیخ کیا کہتا ہے؟ ہم آل رسول ہیں، ہمارے دامن تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں ننھی سکینہ کو اتنا احساس، وہاں خیموں میں آگ لگنے کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں، سیدانیوں کو اسیر کیا گیا۔ اے سکینہ آل رسول پہ یہ سارے ظلم ڈھائے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا